السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ آج کے اس لیسن میں ہم بات کریں گے حروف ترفیع پر۔ حروف ترفیع 3 ہوتے ہیں، جیسے لام، نون، را۔ ان کی ادائیگی آلموسٹ سیم ہے، مگر تھوڑا سا ڈیفرنس آتا ہے، ان کے اندر زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم لام کو دیکھتے ہیں کہ لام کو کیسے ادا کرنا ہوتا ہے۔ طرف اللسان یعنی زبان کی کروٹ سے لے کر نوک تک کا حصہ، جس میں ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحق آتے ہیں، ان 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے لام ادا ہوتا ہے۔ یعنی جب طرف اللسان، ٹھیک ہے جی، طرف اللسان کس کو کہتے ہیں؟ جو زبان کی کروٹ سے لے کر نوک تک کا حصہ۔ اس کو امیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی سے کہ جب طرف اللسان یعنی زبان کی کروٹ سے لے کر نوک تک کا حصہ ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحق ان 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، گمز سے لگے تو یہاں سے پھر لام ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، اس کو سب سے پہلے ثنایا آتے ہیں، پھر رباعی اس کے ساتھ، پھر انیاب جو نوکدار دانت ہے اس کے ساتھ جو زواحق ہوتے ہیں۔ جب زبان کی کروٹ ان کے گم سے لگے، مسوڑوں سے لگے تو پھر لام ادا ہوتا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے دانتوں کے نام یاد کرنے ہوں گے تاکہ آسانی ہو سیکھنے میں، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، تو اس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ایگزیکٹ لگ رہا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمد، الحمد للہ رب العالمین، تو یہاں پہ تو یہ لگ رہا ہے الحمد۔ اور جیسے للہ، للہ جیسے لفظ ہوتا ہے اللہ، اللہ، جیسے الذین، الذین، تو یہاں بھی جو زبان کی کروٹ سے لے کر نوک تک کا حصہ ہے وہ ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحق کے گمز کے ساتھ لگ رہا ہے، اس کو سمجھیں آپ۔ سیکنڈ نمبر پر ہم دیکھ لیتے ہیں نون کو، کہ نون کیسے ادا ہوتا ہے۔ اس کا بھی جو شمار ہے وہ حروف ترفیع میں سے ہے، تو اس لیے دیکھتے ہیں اس کو۔ زبان کی سائڈ سے لے کر نوک تک کا حصہ یعنی طرف اللسان، طرف اللسان کہتے ہیں زبان کی سائڈ سے لے کر نوک تک کے حصے کو۔ امیج میں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب زبان کی سائڈ سے لے کر نوک تک کا حصہ ثنایا، رباعی اور انیاب ان 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو پھر نون ادا ہوتا ہے۔ نون اور لام کے مخرج میں تھوڑا سا فرق، یعنی سب سے پہلے ثنایا کے دانت آتے ہیں، پھر اس کے بالکل ساتھ رباعی کے، اور اس کے بعد انیاب۔ یعنی طرف اللسان جب ثنایا، رباعی اور انیاب ان تینوں دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو پھر نون ادا ہوتا ہے۔ جیسے نون، نون، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، حمزہ زبر نون ان، حمزہ زیر نون ان، حمزہ پیش نون ان، ٹھیک ہے جی۔ اگر کہیں پر نون مشدد آ جائے تو پھر وہاں پر ہم اس کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، جیسے ان، ان، ان۔ تیسرے نمبر پر ہم را کو ڈسکس کرتے ہیں کہ را کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، اس کا مخرج کیا ہے۔ را کے بارے میں بہت سارے لوگ کنفیوژن میں ہوتے ہیں کہ را کو موٹا پڑھا جاتا ہے یا را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، را حروف مستعلیہ کے حروف میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ شبہ مستعلیہ کے اندر آتا ہے۔ شبہ مستعلیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی جو حروف کبھی پور پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اب را کا ہم مخرج دیکھتے ہیں۔ پشتے لسان جب مقابل کے تالو سے لگے تو پھر را ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پشت کہتے ہیں پچھلا حصہ، یعنی جیسے ہمارا جسم ہے تو اس کا جو پچھلا حصہ ہے وہ
پشت کہلاتا ہے۔ پشت لسان زبان کا پچھلا حصہ، یعنی جب ہم زبان کو ایسے باہر نکالتے ہیں تو ہماری نظر آگے پڑے گی۔ جب اس کو ہم تھوڑا سا اوپر موڑیں گے، تھوڑا سا اوپر کی طرف بینڈ کریں گے تو یہ جو پچھلے والا حصہ ہے یہ پشت کہلاتا ہے۔ یعنی اس کو اگر سمپلی آپ سمجھیں تو اپنی زبان کو ایسے باہر نکالیں، اس کو تھوڑا سا اوپر کو موڑیں اور جو آپ کو حصہ نظر آئے گا وہ پشت کہلاتا ہے۔ یہ نوک کے بالکل ساتھ ہوتا ہے، یعنی جو زبان کی نوک ہوتی ہے اس کو رئیس اللسان کہا جاتا ہے۔ یہ رئیس اللسان کے بالکل ساتھ ہے تو اس کو پشت لسان کہا جاتا ہے۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، اور حمزہ زبر را ار، حمزہ زیر را ایر، حمزہ پیش را اور۔ تو ایسے اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں، جیسے الرحمن، الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ جو آج کا لیسن ہے وہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔